کیا آپ نے کبھی سوچا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی پرنواسی ایک دن پیرس کے سب سے مہنگے فیشن سٹیج پر واک کرے گی؟ ایک طرف برصغیر کی تاریخ کا سب سے وزنی نام، دوسری طرف لیبال کا وہ گلیمر جہاں ایک گاؤن کی قیمت لاکھوں میں ہوتی ہے۔ لاواڈیا کی ایک رات ہمیں کیسے بھنور میں لے گئی جہاں تاریخ ٹکرا رہی ہے جدیدیت سے، وراثت ٹکرا رہی ہے گلیمر سے، اور مشرقی اقدار ٹکرا رہی ہیں مغربی روایت سے۔ آخر اس ملاقات کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ آج ہم اس پردے کو اٹھائیں گے۔ سب سے پہلے آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستوں، جب تاریخ کے اوراق اور آج کے گلیمر کا سنگم ہوتا ہے تو وہ صرف ایک خبر نہیں رہتی بلکہ مکمل بحث بن جاتی ہے۔ کچھ ایسا ہی ہوا جب پیرس کے دل میں سجنے والے مشہور فیشن ایونٹ لیبال ڈیبیوٹینٹس میں قائد اعظم محمد علی جناح کی پرنواسی لاواڈیا کی تصاویر سامنے آئیں۔ ایک طرف برصغیر کی وہ شخصیت تھی جس کے نام پر ایک ملک بنا، جس کی تقدیر اور سوچ آج بھی نصاب میں پڑھائی جاتی ہے۔ دوسری طرف ان کی پرنواسی جو دنیا کے سب سے مہنگے اور سب سے زیادہ زیر بحث فیشن سٹیج پر علی صاحب کا گاؤن پہن کر واک کر رہی ہیں۔ یہ منظر اپنے اندر کئی سوالات، کئی تضاد اور کئی کہانیاں لے کر آیا۔ لوگوں نے فوراً گوگل کیا، پرانے رشتے جوڑے اور سوشل میڈیا پر ایک ہی سوال گونجنے لگا کہ آخر قائد اعظم کے خاندان کی ایک لڑکی اس مغربی محفل میں کیا کر رہی ہے؟ لاواڈیا کے بارے میں بات کریں تو وہ کسی فلم سٹار کی بیٹی نہیں اور نہ ہی وہ سیاست سے جڑی ہیں۔ ان کا تعلق بھارت کے انتہائی بااثر اور پرانے واڈیا کاروباری خاندان سے ہے۔ وہ قائد اعظم کی اکلوتی صاحبزادی دینا جناح کی پوتی ہیں اور جہانگیر واڈیا کی بیٹی ہیں۔ یعنی ان کے خون میں ایک طرف برصغیر کی تاریخ کی سب سے بڑی سیاسی وراثت ہے اور دوسری طرف کاروبار اور صنعت کی لمبی روایت۔ ایلا نے اداکاری کا راستہ نہیں چنا۔ وہ اس وقت لندن کی ریجنٹس یونیورسٹی میں فیشن مارکیٹنگ کی طالبہ ہیں اور ان کا اپنا خواب ہے کہ وہ مستقبل میں اپنا فیشن لیبل لانچ کریں۔ اسی لیے جب لوگوں نے سوچا کہ شاید انہوں نے کوئی فلم سائن کر لی تو حقیقت یہ نکلی کہ وہ فلم سے زیادہ فیشن کی دنیا میں اپنا نام بنانا چاہتی ہیں۔ ان کی زندگی کا رخ بالکل مختلف ہے۔ وہ کیمرے کے سامنے ایکٹنگ کے لیے نہیں بلکہ برانڈ بنانے، مارکیٹنگ سمجھنے اور عالمی فیشن کی زبان سیکھنے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ اب ذرا لیبال کو سمجھتے ہیں، کیونکہ نام ریمپ واک نہیں، یہ پیرس میں ہر سال نومبر کے مہینے میں تھنک گیونگ ویک اینڈ ہونے پر ایک ایسا ایونٹ ہے جس کی جڑیں 18ویں صدی کی یورپی روایت میں ہیں۔ پرانے زمانے میں جب امیر گھرانوں کی بیٹیوں کی عمر 16 سال سے 21 سال کے درمیان ہوتی تو انہیں معاشرے میں باضابطہ طور پر متعارف کرایا جاتا۔ اس روایت کو ڈیبیوٹینٹ بال کہا جاتا تھا۔ 1958 میں پیرس میں اسے کارلون بال کے نام سے شروع کیا گیا اور پھر 1994 میں اوفیلی ریوارڈز نے اسے جدید شکل دے کر لیبال ڈیبیوٹینٹس بنا دیا۔ آج یہ دنیا کا سب سے ایکسکلوسیو ایونٹ مانا جاتا ہے۔ ہر سال صرف 20 کے قریب لڑکیوں کو دنیا بھر سے چنا جاتا ہے۔ شرط یہ ہوتی ہے کہ ان کا تعلق کسی بڑے سیاسی، کاروباری یا سماجی خاندان سے ہو۔ ماضی میں امیتابھ بچن کی نواسی بھی اس کا حصہ بن چکی ہیں، اسی لیے لاواڈیا کا وہاں جانا حیران کن نہیں تھا، بلکہ وہ اس فہرست میں شامل تھیں جس میں دنیا بھر کے طاقتور ناموں کی بیٹیاں شامل ہوتی ہیں۔ اس رات کا گاؤن بھی کوئی عام گاؤن نہیں تھا۔ ایلا نے لبنانی ڈیزائنر علی صاحب کا گاؤن پہنا۔ علی صاحب وہ نام جس نے ہالی ووڈ کو اپنے ڈیزائن سے ہلا کر رکھ دیا۔ 2002 میں جب ہیلی بیری نے علی صاحب کا برگنڈی گاؤن پہن کر آسکر کا ایوارڈ جیتا تھا تو وہ لمحہ آج بھی فیشن کی تاریخ میں لکھا گیا۔ ایسے گاؤنز کی قیمت $50,000 سے شروع ہو کر $1,00,000 تک جاتی ہے، اسی لیے لوگ اس ایونٹ کو کانز یا آسکر جیسا گلیمر کہتے ہیں۔ دوستوں، سوال یہ ہے کہ لاواڈیا آج کل کیا کر رہی ہیں اور اپنی زندگی کیسے گزار رہی ہیں؟ تو حقیقت یہ ہے ایلا اس وقت مکمل طور پر فیشن اور بزنس کی دنیا میں اپنا نام بنانے میں مصروف ہیں۔ وہ لندن کی معروف ریجنٹ یونیورسٹی سے فیشن مارکیٹنگ میں BA کی ڈگری مکمل کر رہی ہیں۔ ان کا فوکس پڑھائی کے ساتھ انٹرنشپ اور برانڈنگ پر ہے۔ وہ کسی فلم میں نہیں آئیں، نہ سیاست کا راستہ چنا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنا ایک فیشن برانڈ لانچ کرنا چاہتی ہیں اور اسی مقصد کے لیے وہ دنیا کے بڑے فیشن ایونٹس، شوکیسز اور نیٹ ورکنگ محافل کا حصہ بن رہی ہیں۔ لیبال میں شرکت بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہے، لیکن جب بھی نظر آتی ہیں تو ان کا سٹائل انتہائی کلاسک اور ماڈرن کا امتزاج ہوتا ہے۔ وہ واڈیا گروپ کے خاندانی بزنس سے بھی جڑی ہیں اور توقع کی جا رہی ہے کہ مستقبل میں وہ فیشن کے ساتھ خیراتی کاموں میں اپنا کردار ادا کریں گی۔ یعنی قائد اعظم کی یہ پرنواسی آج سیاست یا بیانات کی بجائے کیمپس، رن وے اور بورڈ روم کی دنیا میں ایک نئی شناخت بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک ایسی شناخت جو تاریخ کے سائے سے نکل کر خود اپنے نام سے پہچانی جائے۔ لیکن اس چمک دمک کے پیچھے ایک اور کہانی ہے جسے اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ مغرب میں لیبال کو صرف نمائش نہیں سمجھا جاتا۔ اس کے منتظمین یہ کہتے ہیں کہ یہ لڑکیوں کو بیچنے یا شادی کے لیے پیش کرنے کا پلیٹ فارم نہیں بلکہ یہ ان کی شخصیت، انداز اور شناخت کا جشن ہے۔ اس ایونٹ سے جو فنڈ جمع ہوتے ہیں وہ خیرات میں جاتے ہیں۔ ہر سال 1100 سے زائد لڑکیوں کی تعلیم کے لیے اسکالرشپ دی جاتی ہے اور نیو یارک کے سیلینی انسٹیٹیوٹ کے ذریعے نوعمر ماؤں کی ذہنی صحت کے لیے مدد فراہم کی جاتی ہے۔ یعنی اس گلیمر کے پیچھے ایک سماجی مقصد ہے۔ اب آتے ہیں سب سے اہم سوال پر، ہمارا معاشرہ اسے کس نظر سے دیکھتا ہے؟ ہمارے ہاں جہاں پردے حیا، سادگی اور کم گوئی کو عزت کی علامت مانا جاتا ہے، وہاں اس طرح کی محفل، اس طرح کے لباس اور اس طرح کی نمائش فوراً تنقید کا نشانہ بن جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے ہماری مشرقی اقدار سے ٹکراؤ ہے۔ ان کے نزدیک یہ فحاشی ہے، دکھاوا ہے، مغرب کی نقل ہے۔ دوسری طرف مغرب میں ایسی چیز کو فن، آزادی اور خود اظہاری کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی لیے یہ ایک پریوں کی کہانی ہے، کلچر ایونٹ ہے، ایک روایت ہے۔ تو پھر سچ کیا ہے؟ کیا یہ غلط ہے یا صحیح؟ شاید اس کا جواب سیاہ یا سفید میں نہیں، اس بات پر ہے کہ آپ دنیا کو کس عینک سے دیکھتے ہیں۔ لاواڈیا کی ایک شام نے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وراثت کا مطلب کیا ہے؟ کیا وارث صرف سیاست اور تقریروں کا نام ہے یا اس کا مطلب یہ
یہ ہے کہ آپ اپنی شناخت اپنے طریقے سے بنائیں۔ ایلا نے کوئی سیاسی بیان نہیں دیا، نہ انہوں نے پاکستان یا بھارت کے بارے میں کوئی بات کی، انہوں نے بس ایک گاؤن پہنا، ایک سٹیج پر چلی اور ایسے ایونٹ کا حصہ بنی جو گلیمر اور خیرات دونوں سے جڑا ہے۔ لیکن اس ایک شام نے تاریخ اور حال کو آمنے سامنے لا کھڑا کر دیا۔ یہ بات صرف ایلا کی نہیں، یہ ہم سب کی کہانی ہے، یہ اس کشمکش کی کہانی ہے جو ہر نسل محسوس کرتی ہے۔ ایک طرف جڑیں ہیں، تاریخ ہے، اقدار ہے، دوسری طرف دنیا، موقع، نئی پہچان۔ تو آپ اس امتزاج کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا تاریخ کی توہین یا وقت کے ساتھ چلنے کی مثال ہے؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیجیے۔